نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک سلمان تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی۔ شاہان فارس سے خاندانی طور پر تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اختلاف رہا ہے، لیکن اس پر سبھی کا اتفاق ہے کہ 250 سال سے بہرحال عمر زیادہ تھی۔ بعض اہل علم نے تو 350 سال بھی عمر بتائی ہے، بہرحال 250 سال سے عمر زیادہ تھی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کی کہانی اپنی زبانی مجھے یوں بیان کی، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سارا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے والد کا تعلق بستی جیت سے تھا۔ یہ فارس کی ایک بستی تھی، اس کا سربراہ تھا۔ میری محبت اور نگہداشت میں خاصی حفاظت کرتا تھا۔ فرماتے ہمارا جو تعلق تھا مجوسی سے تھا۔ میرے والد مجھے آتش کندہ کی نگہبانی پر رکھتا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے، چونکہ ہمارا قبیلہ مجوسی تھا، آگ کے پجاری تھے، اور مجھ سے میرے والد خاصی محبت رکھتے تھے۔ فرماتے ایک مرتبہ مجھے باہر کھیتیوں کی نگہداشت کے لیے بھیجا، ساتھ ہی تاکید بھی فرمائی کہ اے سلمان جلدی واپس آنا، دیر نہ کرنا۔ میں ایک جگہ سے گزرا، وہاں نصارہ کا گرجا تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ وہاں ان کی دعا ہو رہی تھی۔ ان دعائیا کلمات نے میرے دل پر اثر کیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے، چونکہ ہم مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، یہ ہم سے بہتر ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی گفتگو میں دلچسپی لی۔ فرماتے میں ان سے بیٹھ گیا، ان کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے دیر ہو گئی، میرے والد میری تلاش میں نکل پڑا۔ جب میں دیر سے گھر پہنچا، والد نے دیر آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات بتا دی کہ اس طرح گرجا سے گزر ہوا، ان کی دعا یاد کی، میں وہاں شرکت کی، مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی، مگر باپ نے مجھے سمجھایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا دین حق ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے بہت زیادہ تقریر کی، لیکن ان کی تقریر نے مجھے کوئی اثر نہیں کیا۔ ابا جی سچ تو یہی ہے کہ دین نصرانیت حق ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ دین نصرانیت حق ہے، اور یہ ہمارا جو دین ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی، باپ کی بات نہ مانی، تو بس مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے اس فقرے نے، صرف اس جملے نے کہ عیسائی حق پر ہیں، بس یہاں سے ہی میری آزمائش کا دور شروع ہوا۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں لگا دی گئی۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے یہاں سے نکل جاؤں، اور یہاں رہنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ فرماتے میں خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ قائم کرتا رہا، ان سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی، رابطہ ہوتا رہا۔ میں نے ان سے کہا جب کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے بتانا، میں بھی ان کے قافلے کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ چلو ایک دن اتفاق ہوا کہ شام کو نکلنا ہے، شام کی طرف چلنا ہے۔ میں اس قافلے کے ساتھ نکل گیا شام کو۔ شام کو جا کر پوچھا، جب میں شام ملک پہنچا، وہاں میں نے معلومات کی یہاں بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے بتایا، ان کے بتانے پر میں اس عالم کے پاس پہنچا، ساری داستان ان کو سنا دی، درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے دین بھی سکھائیں،
इबादत का तरीका भी सिखाएं, मुझे अपने पास रख लें। उनने मेरी गुजारिश कबूल की, उसने मुझे अपने पास रख दिया। फरमाते हैं मैं कुछ दिन उन आलिम के साथ रहा, लेकिन उसको मैं अच्छा नहीं पाया। कुछ दिन के बाद मैंने महसूस किया ये हरीस है, ये खाइन है, ये पैसे के लालच में है। कुछ दिन के बाद उनकी वफात हुई। उनकी जगह दूसरे आलिम को बैठाया गया जो निहायत आबिद था, जाहिद था, बड़ा मुत्तकी था, शब रोज इबादत में गुजरती थी। मुझे उस आलिम से बड़ी मोहब्बत हो गई, बड़ी मेरी दिल लग गई उससे, जो पहले किसी से न थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, वो भी जब मौत और हयाती के कशम हो गया, मैं उनके करीब गया। मैंने कहा अब आप तो दुनिया से अलविदा करने वाले हैं, अब मुझे बताएं कि आपके बाद मैं किसकी खिदमत में हाजिर हूँ, मजहबी मामलात व मसाइल से किससे रहनुमाई हासिल कर लूं, अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए किस दरिया, किस चश्मे की तरफ मैं रुख करूं। उसने कहा फिला आलिम के पास जाना है, वो आपकी इस प्यास को बुझाएगा। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं उसके बाद में उस आलिम के पास गया, उसकी खिदमत में रहा। कुछ अरसे के बाद उनकी भी मौत का वक्त करीब हुआ। उसने मुझे एक दूसरे आलिम के पास भेजा। चुनाचा मैं वहां काफी अरसा रहा उसकी खिदमत में। आखिर जब उनका मौत का वक्त करीब हुआ तो उसने मुझे वसीयत की कि शहर अमूदिया के एक आलिम है, बहुत मुत्तकी है, उनकी खिदमत में जाना है आपको। फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा, बड़ी मुशक्कत की है। हकीकत ये है कि इन बुजुर्गों ने कितनी मुशक्कतें की है, हक बात को हासिल करने के लिए क्या क्या न किया। फरमाते मैं वहां पहुंचा, उनकी खिदमत में रहा, वहां मुझे बहुत कुछ मिला। जब उनका भी वक्त करीब हुआ, मैं उनसे कहा अब मैं कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन मुझे गले लगाएगा, कौन मेरी इस प्यास को बुझाएगा। देर हो गई है, थक गया हूं, मतलूब अभी तक नहीं मिला है, मकसद तक नहीं पहुंच सका हूं, मैं थक गया हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जो मेरा मतलूब हो, जो मेरी इस थकावट को दूर कर दे। मरते हुए उस आलिम ने बताया मेरी नजर में इस वक्त ऐसा कोई रहनुमा नहीं, ऐसा कोई आलिम नहीं जो तुझे सही रास्ते पर चला सके। अलबत्ता मेरी मालूमात और तहकीक के पेश नजर नबी आखिरुज़्ज़मान इमामुल अंबिया हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का ज़माना करीब आ गया है। सहराए अरब में उसका ज़ुहूर होगा, उसका दीन दीन इब्राहिम होगा। वो एक खजूरों के इलाके की तरफ हिजरत करेगा। अगर तुमसे हिम्मत हो सके, सफर तय कर सको, महबूब व मतलूब की मुतलाशी हो तो उन तक पहुंचने की कोशिश कर लेना। वो तुम्हारे सभी दुखों की दवा है, तुम्हारे सब मर्जों के इलाज है, तुम्हारे परेशानियों का सुकून है। वही तुम्हें गमों का मदावा साबित होगा, वही तुम्हारा मकसूद और मतलूब होगा। लेकिन उस पादरी ने सैयद सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा अगर उनमें ये अलामात पाई जाएं, यकीन कर ले वही रसूल हैं, वही नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। 4 अलामतों में तुम्हें बताता हूं, देखना अगर ये अलामतें हैं तो आंखें बंद करके उन पर ईमान लाना। सबसे पहली अलामत ये, वो सदके का माल नहीं खाएगा, सदका नहीं खाएगा। दूसरी अलामत, वो हदिया कबूल कर लेगा, सदका कबूल नहीं करेगा अपने लिए, हदिया कबूल करेगा। नखलिस्तानी इलाका है, खजूर के इलाके की तरफ हिजरत करेगा। चौथी अलामत यह है कि उनके दोनों छानियों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। जब तुम तसल्ली कर लो कि ये 4 निशानियां उनके अंदर पाई जाती हैं तो यकीन कर लेना कि ये वही नबी आखिरुज़्ज़मान है, ये वही आखिरी रसूल है। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पादरी मुझे नसीहतें करने के बाद कुछ दिन के बाद फौत हो गया।
میں متلاشی رہا کہ مجھے کوئی قافلہ مل جائے جو سرزمین عرب میں لے جائے۔ فرماتے ہیں میرے پاس گائیں بکریاں جمع ہو گئی تھی، اتفاق سے ایک قافلہ مجھے ملا۔ میں نے کہا سارا مال میں تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہو گئی، مگر میرے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ اس قافلے والے نے آگے چل کر مجھے غلام بنوا دیا، قرا کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا، مجھے غلام بنایا، میرے مال پر قبضہ کر لیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ وہی سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ اس تذبذب میں تھا، اس سوچ میں تھا کہ یہ وہی زمین ہے، یہ وہی علاقہ ہے کہ یہودی نے بنو قریظہ کے دوسرے یہودی کے ہاتھ مجھے بھیج دیا۔ یہ یہودی مجھے سرزمین مدینہ لے آیا، باغات دیکھے، کھجور دیکھی، مشاہدہ کیا، دل نے یقین کر لیا کہ یہ وہی منظر ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں کا مجھے بتایا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ بھڑک جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، چراغ عشق جل جاتا ہے تو بجھنے نہیں پاتا۔ فرماتے ہیں جب میں مدینۃ الرسول پہنچا تو اللہ کی قسم میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہی وہی مقدس شہر ہے، یہی محبوب نگر ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیار محبوب میں پہنچتے تک میں 10 بار بکا، اس نے بیچا، اس نے خریدا، اس نے بیچا، اس نے خریدا۔ اسے خریداروں نے بڑی بے رغبتی لاپرواہی سے چند ٹکوں میں خریدا بیچا۔ اللہ اکبر، کھوٹے سکوں چند درہموں میں خریدنے والوں کو کیا خبر تھی یہ کون ہے، اس کی قیمت کیا لگنے والی ہے، اس کا خریدنے والا کون بننے والا ہے۔ یہ بازار عشق و محبت میں خریدا جانے والا ہے، انہیں کیا خبر تھی کس کے حصے میں آنے والا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خریداروں نے وہی منظر پیش کیا جس کے لیے قرآن فرماتے ہیں انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ فرماتے میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتا تھا، اس بنو قریظہ آخری مالک جو یہودی تھا ان نے مجھے اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے مقرر کیا۔ ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظہور ہوا، آپ ہجرت فرما کر مدینۃ الرسول میں پہنچ گئے، مدینۃ الرسول کے طرف چل پڑے۔ ابھی مدینے میں پہنچے نہیں تھے، یہ وقت تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے نکل چکے تھے۔ میں اس باغ میں کام کر رہا تھا، درخت پر شاخوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا، درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، نیچے میرا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ میرے مالک کے ایک رشتہ دار نے آ کر مالک سے کہا اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، انہیں برباد کرے، قبا کے اندر کسی شخص کو رسول و نبی ماننے بیٹھے ہیں، کیونکہ قبا کے اندر انصار انتظار کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے والے ہیں، حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے مالک کے ایک رشتہ دار نے مالک سے کہا اللہ تعالیٰ ان انصار کو ہلاک کرے، ایک شخص کو نبی اور رسول ماننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔ سید سلمان فارسی فرماتے اس یہودی کے اس آواز نے میرے کانوں میں بڑی ہلچل مچا دی۔ جب یہ آواز میرے کانوں میں پہنچا، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہو گیا، جسم میں لرزہ ہوا، مجھے خطرہ ہوا کہ میں درخت سے نیچے نہ گر پڑوں۔ یہودی آپ کی اس حالت پر سخت متعجب تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں، صحیح کام کر رہا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا اخلائی لا واللہ ما انا منکما اذا علم من آل اللیلہ بدالیا۔ میرے دوستو خدا کی قسم اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شاعر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجدان کی بات پیش کر رہے ہیں۔
اخلائی لا واللہ ما انا منکما، میرے دوستو اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا، اذا علم من آل لیلہ بدا لیا، کہ مجھے دیار حبیب کا پہاڑ نظر آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کام ختم کیا، درخت سے آہستہ آہستہ کامتا ہوا نیچے اترا، اس مالک کے جو رشتہ دار تھے جس نے بات بتائی، میں ان کے قریب گیا، میں نے ان سے کہا ذرا یہ بات دوبارہ تو بتائیں، جو مالک سے کہہ رہے تھے وہ بات دوبارہ تو بتائیں۔ میرے مالک نے جب یہ سنا بہت ناراض ہوا، غصہ ہوا، غصے میں مجھے تماچا مارا، مجھے کہا تمہارا کیا کام اس بات سے، جاؤ اپنا کام کرو، آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ فرماتے ہیں مجھے ایک تڑپ ہوئی کہ نبی، ایک تو علامت چونکہ مل چکی تھی کہ درختوں والا شہر نظر آ چکا تھا، اب میں دوسری علامت کے لیے میں وہاں سفر کیا قبا کی طرف۔ میں جب وہاں پہنچا دیکھا حضور تشریف فرما تھے، میں نے کچھ مال پیش کیا، حضور یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میں صدقہ نہیں کھاتا، صحابہ کے سپرد کر دیا، مجھے یقین ہو گیا کہ دوسری علامت بھی مل گئی۔ اور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا پتہ لگا کہ حضور قبا سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما چکے ہیں۔ تیسری علامت بھی مل گئی، تو ہجرت کرے گا کھجور کے درختوں کے علاقے کی طرف، وہ مدینہ تھا، ہجرت ہو گئی، تیسری علامت بھی مل گئی۔ اب ایک علامت باقی تھی کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ فرماتے ایک وقت تھا جنت البقیہ میں ایک جنازہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے بیٹھ گیا، جھک کر سلام عرض کیا، میں پیچھے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے جانچ لیا، سمجھ لیا کہ سلمان کیوں بیٹھا ہے۔ حضور نے اپنی چادر اپنے پیٹھ سے ہٹائی، میں نے مہر نبوت کی دیدار بھی کیا، چوما بھی، اور حضور کے سامنے جھک گیا، حاضر ہوا، حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجیے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا تو آپ نے اسی وقت مجھے مشرف اسلام فرمایا۔ بس یہ آخری سوال تھا جو حل ہو گیا۔ قربان جائیں سیدنا سلمان آپ کی مقدر پر کہ آپ کس محبوب کی گود میں پڑے ہیں۔ لاکھوں سلام ہو آپ کے لمحہ حیات پر جس میں سید الانبیاء نے آپ کے صدیوں کے دکھوں سے نجات دلائی، سینہ نبوت سے لگایا، پیار فرمایا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں نے اسلام لایا، یہ جو میرا لمبا چوڑا سفر تھا، یہ جو بکا خریدا، یہ کبھی یہودیوں کبھی نصارہ، کبھی وہاں کبھی وہاں، یہ جو میں نے شہنشاہی، یہ بادشاہی، یہ میں نے شہزادانہ زندگی چھوڑی، فقر فاقہ والی زندگی اختیار کی، یہ بکتا رہا، یہ جو شہزادانہ زندگی تھی، ابھی زمینوں میں، اب کھیتیوں میں، ابھی درختوں میں کام کر کر کے جو تھک گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں سوج گئے تھے۔ فرماتے جب حضور نے کلمہ پڑھایا، جب حضور نے سینے سے لگائے، زندگی کے سارے دکھ غم ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا نام، میں کہتا ہوں نام سلمان ہے اور بیٹا اسلام کا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلمان کا نام پوچھو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو ابن الاسلام ہے، دولت پوچھو تو فقر ہے، دکان پوچھو تو مسجد ہے، لباس پوچھو تو تقوی ہے، ارادہ پوچھو تو رضا الہی ہے، اس کی کمائی پوچھو تو صبر ہے، اگر یہ پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے تو جنت کی طرف، اگر پوچھو ان کا ہادی کون ہے، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو چونکہ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے، فرمایا اے ابن عباس، جس طرح میں نے یہ سارا واقعہ تمہیں تفصیل سے سنایا، اسی طرح میں نے اپنی ساری رودار بات
صحابہ اکرام کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، حضور میں یہاں تھا، اس طرح آیا، یوں آیا، بکا خریدا، اس طرح یہاں پہنچا۔ آپ قبول اسلام کے بعد حسب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، اپنے آقا سے کہہ دیں، اپنے مولا سے کہہ دیں، پیسے لے لیں، کچھ کتابت کر لیں، پیسے معاوضہ لے لیں اور آپ کو آزاد کر دیں، بات کر لیں ان سے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اپنے آقا سے بات کی، کہا اگر آپ مجھے مکاتب بنا لیں، کچھ عوض لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں تو میں وہ عوض دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے چونکہ آقا اور غلام کا رشتہ تھا، اب اسلام اور کفر کی نفرت بن گئی تھی، اب وہ تعصب بن گیا تھا۔ اس نے کہا، اچھا جی، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اب آزاد بھی ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے بھاری رقم لگا دی، اس نے ایسا شرط لگا دیا، اس کا یہی ارادہ تھا، نہ شرط پورا ہوگا نہیں یہ آزاد ہو گئے۔ اس نے کہا 40 اوقیہ سونا دے دو اور 300 درخت کھجور کے لگا دیں اور وہ پھل دینے لگ جائے تب تم آزاد ہو۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ کڑا شرط تھا، درخت لگائیں، وہ بڑا ہو جائیں، پودا لگائیں، ان کا بڑا درخت ہو جائیں، پھل دینے لگے، بعد میں آزاد ہوں۔ فرماتے میں سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ درخت کے چھوٹے چھوٹے پودے کی امداد کر لو، 300 پودے جمع کر لو۔ فرماتے ہیں صحابہ نے جمع کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ان کے لیے گھڑے تیار کر لو جس میں یہ لگا دیے جائیں، میں خود آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کو لگا دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے مالک سے کہا کس زمین میں لگانے ہیں؟ مالک نے ایک زمین بتا دی، اس میں وہ گڑھے کھود دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 پودوں کو اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھا۔ ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ایک سال کے اندر ان سارے درختوں نے، سارے کھجوروں نے پھل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو قرض اتر گیا، 40 اوقیہ سونے باقی رہ گئے ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سونے کی ڈلی دی، پیش کی، حضور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این سلمان، سلمان کہاں ہے؟ سلمان سامنے حاضر ہوئے خدمت میں۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ لیں اور یہ اپنے مالک کو پیش کیجئے۔ سلمان نے عرض کیا حضور یہ تو 40 اوقیہ سونا نہیں ہوگی، یہ تو بالکل کم ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان تم لے تو جاؤ، یہ عام نہیں ہے، یہ حضور کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں لے گیا، وہاں پہنچا، ان کو دی، انہوں نے جب وزن کیا بالکل 40 اوقیہ پورا سونا تھا۔ یہ بھی ہو گیا، اس شرط مکمل ہو گئے، انہوں نے مجھے آزاد کیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ یہ سارا واقعہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس نے اتنی بڑی مشقتیں کی اسلام کے لیے۔ ہمیں ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، ہمیں اسلام کے لیے کوئی تکلیف نہیں ملی، نہ گھر چھوڑا، نہ والدین کو چھوڑا، نہ وطن چھوڑا، گھر میں ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ قدر کیجئے اس اسلام کا۔ ایک آخری بات حضرت سلمان فارسی کی بتانے لگا ہوں جو کم لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو چونکہ میں اہل فارس تھا، میری زبان فارسی تھی، حضور عربی تھے، میں فارسی میں چونکہ میری فارسی زبان حضور نہیں جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو بطور ترجمان بٹھایا۔ اس یہودی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کی بات سن کر مجھے عربی میں ترجمہ کر کے بتائیں کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے چونکہ مجھے عربی نہیں آتی، حضور کو فارسی نہیں، میں فارسی میں حضور کی تعریف کر رہا تھا، وہ بدبخت یہودی حضور کو فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ سلمان آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ گالیاں دے رہا ہے، میں بھی خوش تو میری بات بتا رہے ہیں۔ حضور غصہ ہو رہے تھے،
کہ ہم نے اس کو کیا کیا، کون سی تکلیف دی، یہ گالیاں دے رہا ہے۔ فرماتے یہی منظر تھا، میں خوش تھا کہ میری بات میں صحیح ترجمہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ یہی ہو رہے تھے کہ جبریل امین تشریف فرما ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بدبخت یہودی جو آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں یہ بالکل غلط بتا رہے ہیں۔ سلمان آپ کو گالیاں نہیں دے رہا، وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے حسن و کمالات بیان کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا تم حضرت سلمان یہ کہہ رہے تھے، آپ غلط کیوں ترجمہ کر رہے تھے؟ تو اس یہودی نے کہا اگر آپ کو فارسی آتی تھی تو آپ نے مجھے کیوں ترجمہ کرنے کے لیے کہا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے فارسی نہیں آ رہی تھی، جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ آپ ترجمہ غلط کر رہے تھے۔ اسی وقت یہودی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ، اب میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ بالکل آپ سچے ہیں، کیونکہ آپ فارسی نہیں جانتے، آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں؟ یقیناً جبریل آیا ہے، اور جو جبریل آتے ہیں وہ رسول کی طرف آتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں آتے۔ حضرت سلمان فرماتے اب مزے کی بات ہے، آگے جو بات ہے وہ بڑی مزے کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل سلمان کو عربی سکھائیں تاکہ وہ آگے عربی میں بات کرتا رہے۔ کیا انداز ہے! اللہ، استاد اور شاگرد، مرشد اور مرید، حضور اور صحابی۔ حضور نے فرمایا جبریل سلمان کو عربی سکھائیں کہ بعد میں عربی میں بات کرتا رہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نے حکم دیں اپنی آنکھیں بند کریں، منہ کھولا رکھیں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت سلمان نے منہ کھولا اور آنکھیں بند کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا آپ اپنی لعاب دہن ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن جب حضرت سلمان فارسی کے منہ مبارک میں ڈال دی، اسی وقت حضرت سلمان فارسی وہ فصیح عربی بولنے لگے جیسے جدن پشتن عربی تھے۔ کون کہے گا کہ یہ ایک دن کی سیکھی ہوئی عربی ہے؟ یہ بھی حضور کا معجزہ، حضرت سلمان فارسی کی کرامت تھی۔ حضور نے جبریل سے فرما کے حضرت سلمان فارسی کو عربی سکھلانے کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ فرمایا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تھا جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بزرگوں کی جستجو ہے، محنت ہیں، جنہوں نے بڑی ہمت کی، محنت کر کے اسلام لایا۔ اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اب ہمیں وہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو آسانی سے اسلام ملا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔